على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آواز صاف کر. انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، سورۃ جن کے بعض مضامین آپ حضرات کی خدمت میں مسلسل بیان کیے جا رہے ہیں. ان میں سے قرآن کریم کی عظمت، پھر قرآن کریم کا نصب العین، اور پھر قرآن کریم کے اہم مسائل اور نصب العین کے اہم نکات یہ آپ کے سامنے اجمالاً ذکر ہو گئے. آج بھی سورہ جن کے مضامین میں سے ایک مضمون یہاں پر اللہ رب العزت نے ذکر کیا اور فرمایا کہ ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا. ان المساجد، اس کے 3 معنی ہیں. مساجد یا تو یہ جمع ہے مسجد کی، اور مسجد کہتے ہیں سجدہ کرنے کی جگہ. ان المساجد للہ معنی یہ ہوگا کہ تمام کی تمام سجدہ کی جگہیں للہ، یہ صرف اللہ کی ہیں. اور حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ساری زمین کو میرے لیے مسجد بنایا، صرف مقبرہ اور حمام 2 چیزیں مستثنیٰ کی، اور اس کے علاوہ جعلت لی الارض کلھا مسجدا، پوری کی پوری زمین یہ مسجد ہے. 2 چیزوں کو نکالا، قبرستان اور حمام. اور جہاں آیت نے یہ ذکر کیا کہ ان المساجد للہ، جتنی بھی جگہ ہیں سجدے کی، یعنی پوری زمین یہ صرف اللہ کی ہے. اس زمین میں کوئی بھی اللہ کا شریک نہیں، اس کا پیدا کرنے والا بھی اللہ اور اس کو قائم رکھنے والا بھی اللہ. اور فرمایا کہ جب یہ ساری زمین اور سجدے کی جگہیں یہ صرف اللہ کے لیے ہیں تو خبردار فلا تدعوا مع اللہ احدا،
پس مت پکارو اس اللہ کے ساتھ کسی کو بھی۔ اب یہ آیت سمجھنے کی ہے، گویا اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے غیر اللہ کی پکار کرنے والوں، یا ابراہیم، یا لات، منات، عزا، بی بی مریم، حضرت عزیر، حبل، اور آج کے زمانے میں علی حجویری، بہو سلطان، گولڑا، بری، بابا، ان کو پکارنے والوں، یہ خبردار، یہ زمین میری ہے، اور اس زمین پہ کھڑے ہو کر میرے سوا کسی کو پکارنے کی اجازت نہیں۔ اگر تم نے غیر اللہ کو پکارنا ہے تو پھر ایسی زمین تلاش کرو جو تمہارے بابے نے بنائی ہو، اس زمین کو تلاش کر کے اس پہ کھڑے ہو کے غیر اللہ کو پکارو۔ زمین کو بنانے والا میں ہوں، اور میرا حق خالق جو پکار والا ہے، یہ تم غیروں کو دیتے ہو، یہ انصاف نہیں ہے، یہی ظلم ہے۔ اور فرمایا ان المساجد للہ، ساری جگہ سجدے کی یہ صرف اللہ کے لیے ہیں۔ تو جب ساری زمین کو بنانے والا اللہ، تو اللہ کی زمین پہ کھڑے ہو کر خبردار حضرت علی کو پکارو، خبردار کسی نبی ولی زندہ مردہ کو پکارو، فلا تدعو مع اللہ احدا، پس مت پکارو اللہ کے ساتھ کسی کو بھی۔ ایک معنی اس آیت کا یہی ہے، اور بالخصوص یہ جو جگہ مسجد معروف ہے، جس کو عرف میں مسجد کہتی ہیں، تو خصوصاً یہ مقام بنایا ہی سجدے کے لیے جاتا ہے، اللہ رب العزت کے سجدہ کے لیے۔ تو جہاں اللہ رب العزت نے یہ بھی فرما دیا کہ مسجدیں یہ صرف اللہ کا حق ہے، اللہ ہی کے لیے ہیں۔ ویسے تو پوری زمین پر غیر کو پکارنا ظلم ہے اور غیر کو پکارنا شرک ہے، لیکن بالخصوص مسجد معروف میں کھڑے ہو کر غیروں کو پکارنا، یہ عام زمین پر کھڑے ہو کر غیروں سے پکارنے سے بھی خطرناک شرک ہے اور خطرناک ظلم ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قانون بیان کیا، ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مشرکوں کا حق ہی نہیں کہ وہ مسجدیں بنائیں۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مشرک حق ہی نہیں رکھتا، مشرک اس قابل ہی نہیں، مشرک کے لیے لائق ہی نہیں کہ ان یعمروا مساجد اللہ، کہ وہ اللہ کی مسجدیں بنائے یا اللہ کی مسجدوں میں آئے، اللہ کی مسجدیں بنائے یا اللہ کی مسجدوں میں۔ مشرک اس چیز کی لیاقت نہیں رکھتا۔ مشرک اور مسجد کا کیا جوڑے؟ کیونکہ مشرک نے مسجد کے اندر کھڑے ہو کر یہاں بھی پکارنا ہے غیروں کو، مسجدوں کے اندر کھڑے ہو کے۔ آج تم دیکھو مساجد، ایک طرف لکھا ہوگا یا علی اور دوسری طرف یا محمد، یا حسین، یا حسن، اور کوئی جو سمجھدار مشرک ہیں تو ایک طرف لکھتے ہیں یا اللہ اور دوسری طرف لکھتے ہیں یا محمد، یہ سلجھے ہوئے مشرک۔ اور جو بالکل بیکار، وہ 14 معصوموں کے نام جو ان کے نزدیک معصوم ہیں، ہمارے نزدیک معصوم 1.25 لاکھ نبی ہے،
14 نہیں 1,24,000 کم و بیش انبیاء یہ معصوم ہیں. انبیاء کے علاوہ اس کائنات میں کوئی بھی معصوم نہیں. یہ بے شک ذرا سوچ کے کرو. معصوم کون ہے؟ صرف انبیاء. صحابہ بھی معصوم نہیں، صحابہ محفوظ ہیں، اور صحابہ کے بعد کوئی محفوظ بھی نہیں. تو معصوم فقط حضرات انبیاء ہیں. تو مسجدوں میں یا علی یا حسن یا حسین یا رسول اللہ یا محمد کی پکار کرنا، فرمایا ان المساجد للہ، مسجدیں صرف اللہ کے لیے ہیں. خبردار فلا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی مت پکار، صرف اللہ کو پکار. بالخصوص ان مکانوں پر ہمارے ضلع بکھر میں ایک جگہ چاندنی چوک اڈا ہے، تو وہاں ہم گئے، نماز پڑھنی تھی. ہم نے نماز پڑھی باہر، ساتھ مسجد تھی. کوئی ساتھیوں نے کہا کہ مسجد کے اندر نماز پڑھتی ہیں، تو ہم نے باہر پڑھ لی، وہ مسجد کے اندر گئے. تو میں نے کہا چلو وقت فارغ ہے، میں بھی اندر آ گیا. دیکھا ایک طرف لکھا تھا یا اللہ، ایک طرف لکھا تھا یا رسول اللہ، درمیان میں لکھا تھا یا علی. اور مزے کی بات ہے، اوپر لکھا تھا ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا. یہی آیت بھی لکھی ہوئی تھی. تو وہاں ان کا گرو اور ملا بیٹھا تھا شکار کی تلاش میں، تو ذکر اذکار مراقبے میں. تو میں اس کے ساتھ جا کے بیٹھ گیا. میں نے کہا حضرت جی ایک مسئلہ پوچھنا ہے، ناراض تو نہیں ہوگے؟ تو کہتے ہیں نہیں جی پوچھو. میں نے کہا یہ جو اوپر لکھا ہے یہ ان المساجد للہ، یہ جو عربی ہے یہ قرآن ہے یا کوئی اور چیز ہے؟ اس نے کہا یہ قرآن ہے. میں نے کہا سچی بات ہے؟ کہتے ہاں ہاں قرآن ہے، سورہ جن میں ہے. کہا اچھا. میں نے کہا یہ جو نیچے معنی لکھا ہے یہ کسی وہابی نے تو نہیں کیا معنی؟ کسی دیوبندی وہابی کا ترجمہ تو نہیں؟ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، یہ ہمارے اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے، یہ وہابی دیوبندی کا نہیں. میں نے کہا حضرت سوچ لو، مجھے ایک سوال کرنا ہے. تو وہ مولوی تھا ان کا خطیب، اس نے بھی دوبارہ دیکھا، ابھی تک وہ سمجھا نہیں. تو کہتے نہیں نہیں ترجمہ بھی ٹھیک ہے، ترجمہ بالکل صحیح ہے. میں نے کہا حضرت جی قرآن کی اگر یہ آیت ہے اور یہ ترجمہ بھی صحیح ہے تو اس کا معنی تو یہ ہے کہ مسجد اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو. ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں بالکل ٹھیک. تو میں نے کہا اس آیت کے نیچے آپ نے کیا لکھا ہے؟ یا رسول اللہ یا علی. اگر یہ آیت ٹھیک ہے تو کافر ہے، یہ یہاں لکھوانے والا. اور اگر یہ اوپر والی آیت نہیں تو بتا. خیر اس کے مرید شریف ساتھ نہیں تھے، الگ مراقبے میں تھا. تو ایک دفعہ آگ بگولا ہوا، صحیح غصے ہوا. تو میں نے کہا غصے کی ضرورت نہیں، میں نے جو سوال کیا اس کا جواب دے، نہیں تو 32 دانت باہر آئیں گے. یہاں تمہیں نہ مرید بچا سکیں گے نہ کچھ. یہ قرآن کی آیت ٹھیک ہے یا نیچے والی یہ آپ کی لکھت یا علی مدد یا رسول اللہ، یہ غیر اللہ کی پکار، یہ ٹھیک ہے؟ دو میں سے ایک ہوگی، دونوں ٹھیک نہیں ہو سکتی. اگر یہ آیت صحیح ہے تو آیت یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی مت پکارو. حیرانگی کی بات اس کو بعد میں سمجھ آئی اور وہ اٹھ کے حجرے کی طرف بھاگ گیا. تو ساتھیوں نے سلام پھیرا، مجھے کہتے ہیں کیا شور تھا؟ تو میں نے کہا شور یہی تھا، اس مولوی صاحب نے اس سے میں نے اس آیت کا معنی پوچھا ہے، اور یہ پوچھا ہے یہ باقی عربی یہ قرآن کے الفاظ ہیں یا ویسے آپ نے لکھ دی ہے؟ تو آج بھی مشرک مسجدوں پہ یہ لکھے گا بھی صحیح ان المساجد للہ،
اکثر بیچارے تو لکھتے نہیں ہیں لیکن کچھ لکھتے بھی ہیں، کیونکہ مساجد کا لفظ آ گیا تو ان سے معنی پوچھو اس کا معنی کیا ہے؟ ان المساجد للہ، ساری مسجدیں صرف اللہ کے لیے ہیں، ان مسجدوں میں کسی غیر اللہ کا ذرا برابر بھی حق نہیں، اس لیے فلا تدعوا مع اللہ احدا، مت پکارو اللہ کے ساتھ کسی کو، احدن اللہ کے ساتھ کسی کو۔ گھروں میں جا کے دیکھو، یہ سورۃ الجن ہے تو اللہ رب العزت نے اسی لیے فرمایا کہ اے لوگو کہ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مشرک کو حق ہی نہیں ہے مسجد بنانے کا، مشرک کے لائق ہی نہیں ہے، مناسب ہی نہیں ہے مسجد بنانا۔ کیوں کہ مسجد ہے توحید کا مرکز، مسجد کی بنا اللہ کی توحید پر ہے، اور مشرک کو اس وقت تک سکون نہیں آتا جب تک شرک نہ کرے، غیر اللہ کو پکارے نہیں۔ اس لیے مشرک بنائے تو دربار بنائے، مشرک بنائے تو قبریں پوجے، مشرک بنائے تو روزے بنائے، مشرک بنائے تو ادھر ادھر اپنے تھلے بنائے، کوئی کھوتا شاہ، کوئی گڑبڑ شاہ، کوئی بری امام، کوئی فلانا امام، اور یہ تو اس کا یہ حق بنتا ہے۔ خدا کی مسجد میں مشرک کا حق ہی نہیں، اور مسجد بنانا مشرک کا کام ہی نہیں ہے۔ سختی تو نہیں ہو گئی نا؟ یہ تو قرآن ہے، اور قرآن کہتا ہے مشرک مسجد دا کچھ نہیں لگتا۔ ماں کا نا اصل ماں نہیں ہے پنجابی کہ مشرک مسجد دا کچھ نہیں لگتا، مشرک دا کام ہی کوئی نہیں مسجد نال، مشرک تے مسجد دا جوڑ ہی نہیں، تعلق ہی نہیں۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، انما یعمر مساجد اللہ۔ آگے کیا ہے؟ اچھا آگے ماشاءاللہ آپ کو بھی نہیں آتا۔ من آمن باللہ، مسجدیں صرف وہ آباد کریں، صرف وہ بنائیں۔ آمن باللہ، جن کا عقیدہ صحیح ہو، عقیدہ توحید والا ہو، اللہ کی توحید پہ ایمان رکھتے ہوں، آخرت پر ایمان رکھتے ہوں، اور فرمایا لم یخشا الا اللہ، وہ کسی سے ذرا نہ ڈرتے ہو۔ بزدل مسجد نہ بنائے، مسجد یہ مرکز ہے توحید کا۔ لم یخشا الا اللہ، ہو بھی مواحد اور دنیا داری بھی مقصود نہ ہو، دنیا پرستی بھی نہ ہو، ریاکاری اور شہرت بھی نہ ہو، واہ واہ پر خوش ہونے والا بھی نہ ہو، آخرت اس کے مد نظر ہو۔ اور فرمایا لم یخشا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی سے ڈرتا بھی نہ ہو، صرف اللہ سے ڈرنے والا ہو، وہ مسجدیں بنائے۔ آج کل لوگوں کو بڑا ذوق ہے مسجدیں بنانے کا، لیکن اول تو عقیدہ نہیں۔ اگر عقیدہ ہے تو نمود ہے، ریاکاری ہے، شہرت ہے۔ ہم نے بھی مسجد بنا لی، اور وہاں پر اگر یہ بھی نہیں اللہ کی رضا کے لیے بنائی تو پھر ڈر ہے، ڈرتا ہے اگر مسئلہ بیان ہوگا تو لوگ چھوڑ جائیں گے، مقتدی چھوڑ جائیں گے، اور مسجد غیر آباد ہو جائے گی، تو وہ اس چکر میں پڑ کے مسئلے کے ساتھ غداری کرتا ہے کہ میرے ارد گرد لوگ زیادہ ہوں، رش زیادہ ہو، اور چاہنے والے زیادہ ہوں، واہ واہ کرنے والے زیادہ ہوں، اور مولوی اس سوچ پہ برباد ہو رہا ہے کہ میری تعریف کرنے والے زیادہ ہوں۔ جب جمعہ پڑھ کے جائیں نا تقریر سن کر تو اس گلی میں جائیں اور کہیں یہ مولوی اتنا اچھا ہے نا ماشاءاللہ کہ یہاں پر سارے بے ایمان بھی آئے تھے، قبر پرست بھی، گھوڑے پرست بھی،
مودودیے بھی، جہودیے بھی، غیر مقلد بھی، کوئی فلانا بھی، للڑ شیطان بھی، یہ سارے آئے تھے اور ماشاءاللہ سب خوش تھے، اتنے خوش تھے، ایسا مولوی ہم نے نہیں دیکھا۔ تو مولوی اس چکر میں ہے، اور اوپر فرشتے کہتے ہیں دھر لانتی بے ایمانہ، تجھ سے بڑا کتمان حق والا شیطان دنیا نے نہیں دیکھا۔ اوپر خدا کی لعنت بڑھتی، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ قرآن ہے۔ الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس اولئک یلعنہم اللہ۔ اللہ نے فرمایا جو میرا مسئلہ چھپاتی اور کھول کر بیان نہیں کرتے کسی غرض سے بھی، یہ کون ہے؟ من بعد ما بیناہ للناس، بعد اس کے کہ ہم نے بیان کر دیا سب لوگوں کے لیے۔ اور اس سے پوچھو تو کہتے ہیں علماء کا مسئلہ ہے، مولویوں کا مسئلہ ہے۔ اللہ نے فرمایا من بعد ما بیناہ للناس، للعلماء نہیں، للناس، سارے لوگوں کے لیے مسئلہ میں نے بیان کیا، اور یہ مسئلہ بیان نہیں کر رہا، اولئک یلعنہم اللہ، لوگ تعریفیں کر رہے ہیں، واہ جی واہ حضرت جی واہ، اور اللہ فرماتے ہیں پوری دنیا میں بھی تجھ پہ میری لعنت، موت تیری پہ بھی میری لعنت، اور آخرت میں بھی تجھ پہ میری لعنت ہے۔ اب دنیا والی تعریفیں کیا رہیں گی؟ اور ایک وہ آدمی ہے کہ ساری دنیا اس کو گالیاں نکال رہی ہے، ساری دنیا اپنے بھی خفا مجھ سے، بیگانے بھی ناخوش، میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کند، اپنے بھی دشمن بیگانے بھی دشمن، لیکن اکیلا آدمی ہو کر مسئلہ توحید کی وفاداری میں کھڑا ہے۔ لا یخافون لومۃ لائم، اس کو کسی بھونکنے والے کی بھونک کی پرواہ نہیں، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں، کسی بکواس کرنے والے کی بکواس کی پرواہ نہیں، اور کسی جہان پورے کی پرواہ نہیں۔ اکیلا آدمی کھڑا ہے اور ڈٹ گیا ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کے دفاع میں، پیغمبر کی سنت کی وفاداری میں، رسموں کا رد کرتا ہے، بدعات کا رد کرتا ہے، شرکیات کا رد کرتا ہے، اور مشن محمدی کا سچا وفادار بن کے اور سچا پہرے دار بن کے چل رہا ہے۔ لوگ گالیاں دے رہے ہیں، ساری برادری مخالف ہو چکی ہے، ملا مخالف ہو چکے ہیں، پیر مخالف ہیں، اپنے بیگانے سب مخالف ہیں، یہ نیچے سے گالیاں دیتے ہیں اور اوپر سے میرا رب کہتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم۔ اللہ فرماتے ہیں تجھ پہ میری طرف سے شابشیں ہیں، اولئک علیہم صلوات من ربہم، شاباش شاباش میرا بندہ۔ اور ادھر لوگ تعریفیں کر رہے ہیں، خدا لعنت کر رہا ہے، لوگ گالیاں دے رہے ہیں اور اللہ شابشیں دے رہا ہے۔ تو دیکھ لو کون سا سودا بارے میں ہے۔ تو ہم تو کہتے ہیں اللہ کی شابشیں آئیں، ساری دنیا اپنا ماتھا رگڑ کے جدا ہو جائے، ہمارے بال کو بھی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس لیے بات سمجھو، لم یخشا الا اللہ، مسجدیں بنانے والوں اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرنا، لم یخشا الا اللہ، کیونکہ مسجد مقصود نہیں، مقصود مشن ہے، مسجد مقصود نہیں، مقصود اللہ کی توحید ہے، مقصود پیارے پیغمبر کی سنت ہے۔ مسجد یا مدرسہ یہ مقصود نہیں۔ اگر مسجد اور مدرسہ بچانے کے لیے یا مسجد اور مدرسہ چلانے کے لیے مسئلے میں نرمی آ جائے تو وہ مسجد اور مدرسہ بت کی شکل اختیار کر گیا، اس مدرسے اور بت میں کوئی فرق نہیں۔ اور اگر مدرسے مسجدیں جب جان تک مشن توحید پر قربان کرنے کا جذبہ ہو تو پھر یہ دیواریں، یہ مسجدیں، یہ مدرسے
اور یہ صرف عبارتیں، ان کی کیا حیثیت ہے؟ اصل مقصد اور مشن، مقصود ہے اللہ کی توحید کا جھنڈا بلند ہو جائے۔ من قاتل، ایک آدمی جان دے رہا ہے، صحابی نے پوچھ لیا یا رسول اللہ بڑے لوگ لڑتے ہیں اور بہت لڑنے والے ہیں، کوئی اپنی عزت کے لیے لڑتا ہے، کوئی اپنی شہرت کے لیے لڑتا ہے، آج بھی لڑتے ہیں یا نہیں لڑتے؟ کسی کی لڑائی عزت کے لیے کہ میری پگڑی بلند ہو جائے، کسی کی لڑائی شہرت کے لیے کہ میرا نام اونچا ہو جائے، کسی کی لڑائی داد اور مدح کے لیے، کسی کی لڑائی پیسے کے لیے، کسی کی لڑائی اپنی دنیاوی مقاصد کے لیے، تو فرمایا لڑنے والے تو بڑے ہیں، لیکن اللہ کی راہ کا لڑنے والا کون ہے؟ وہ لڑنے والا جس پہ اللہ کی رحمت آئے اور جس کا لڑنا اللہ کو پسند ہے، وہ کون ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، جو آدمی لڑتا ہے قاتل، چاہے زبان سے لڑے، ہاتھ سے لڑے، میدان میں لڑے، لڑا اور اس نیت سے لڑا تاکہ خدا کی توحید اونچی ہو جائے، کلمۃ اللہ جو اونچا ہو جائے، بلند ہو جائے، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ اللہ کے راستے کا سپاہی ہے، اللہ کے راستے کا فوجی ہے، وہی ہے اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ ہم المفلحون ہم الغالبون، خبردار یہ اللہ کی فوج ہے جو لڑتی بھی ہے تو اللہ کی توحید کے لیے، چلتی بھی ہے تو اللہ کی توحید کے لیے۔ اور یہ مسئلہ اتنا رب کو پسند ہے، فوج تو فوج رہ گئی، فوج کی سواریاں جو اس توحید کے دفاع کے لیے چل پڑی، اللہ نے ان سواریوں کو بھی شہادتیں اور قسمیں قرآن میں اٹھائیں، اور سواریاں صرف نہیں، ان کے ہانپنا بھی اللہ کو پسند آیا، ان کے پاؤں کا زمین پہ لگنا، اس سے چنگاریاں اڑنا، غباریں اڑنا، وہ بھی اللہ کو پسند آیا، اور فرمایا وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا، وہ گھوڑے جو توحید کی حفاظت کے لیے میدان جنگ میں دوڑے، وہ گھوڑے جو مشرکوں کے مقابلہ میں میدان جنگ میں آئے، ان گھوڑوں کا ہانپنا، ان کا لمبا سانس لینا، ان کے زمین پہ پاؤں لگنا، ان کے پاؤں سے چنگاریاں اڑنا اور ان کے پاؤں سے غبار کا اڑنا، اللہ کو یہ چیزیں بھی اتنی پسند آ گئی کہ اللہ نے ان کا تذکرہ بھی قرآن میں کیا ہے۔ تو ان سواروں کی کیا شان ہوگی؟ یہ تو سواریوں کی شان ہے جو ان کی پیٹھ پہ چڑھ کے ان کو چلانے والے ہیں۔ تو اس لیے یاد رکھ لینا کہ وہ لمحہ اللہ کو پسند ہے جو توحید و سنت کے دفاع میں گزر جائے، جو مشن توحید و سنت کے دفاع میں گزرے۔ اپنی زندگیاں برباد نہ کرو دنیاوی مشغولیات، فضولیات، فضول چیزوں میں، تو سب سے بہترین موقع ہے جو آدمی اس سے فکر ہی کرے، سوچ بھی کرے کہ اللہ کی توحید کا کلمہ اونچا ہو جائے، پیغمبر کی سنت روشن ہو جائے، بدعت ختم ہو جائے، شرک ختم ہو جائے، بدعتی اور مشرک پہ حجت تمام ہو جائے۔ یہ فکر کرنا، خدا کی قسم یہ وہ فکر ہے کہ 80 سال کی بے ریا عبادتیں بھی ایک لمحے کی اس فکر کی نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ بہت بڑی فکر ہے۔ تو فرمایا ان المساجد للہ، لوگوں مسجدیں صرف اللہ کے لیے ہیں، فلا تدعوا مع اللہ احدا۔ علماء نے ایک مسئلہ لکھا کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دی، اور طلاق اس طرح دی کہ اگر راتوں رات
تو میری شاہی سے نکل نہ گئی تو تجھے 3 طلاق کی. توجہ ہے؟ ابھی تک غیر مقلد پیدا نہیں ہوئے تھے، یہ تو لیٹ پیدا ہوئے ہیں. یہ جو فرقہ اہل حدیث ہے یہ 12ویں صدی کو پیدا ہوا. ان کی تاریخ ولادت بھی یاد رکھو، کیا پتہ کبھی ان کی میلاد منانی پڑ جائے. یہ جو فرقہ اہل حدیث ہے غیر مقلد، یہ فرقہ 12ویں صدی کو پیدا ہوا، اور اس کے مولوی، پہلے مولوی کا نام ہے عبدالحق بنارسی، اور یہ شاہ شہید کے قافلے کا آدمی تھا. وہاں سے نکالا گیا. سب سے پہلا اہل حدیث کا مدرسہ بنارس میں قائم ہوا. اور اسی لیے ہم کہتی ہیں کہ دنیا کے نقشے پر 12ویں صدی ملکہ وکٹوریہ کے زمانے سے پہلے عالم اسلام کے کسی ملک میں آپ کو ایک ایسی مسجد نہیں مل سکتی جامع مسجد اہل حدیث. پورے چیلنج سے کہہ رہا ہوں، دنیا کی تاریخیں اٹھاؤ، مسلک اہل حدیث کے نام پہ 12ویں صدی سے پہلے دنیا کے نقشے پہ ایک کتاب نہیں، دنیا کے نقشے پہ ایک مسجد نہیں، دنیا کے نقشے پہ ایک مدرسہ نہیں. توجہ ہے؟ پوری دنیا کے نقشے پہ مسجد بھی نہیں، مدرسہ بھی، اور مسلک کے نام پر کتاب بھی نہیں. یہ اب دھوکہ دیتے ہیں. اصحاب الحدیث یا اہل الحدیث پہلوں کی اصطلاح میں کہتے ہی محدثین کو ہے. جیسے اہل القرآن قراء کو، اہل الحدیث اصحاب الحدیث محدثین جو راوی ہیں اور روایات پہ کام کرنے والے، اسماء الرجال والے، یا محدثین کا علمی لقب ہے، مسلکی لقب ہے ہی نہیں، عقیدہ کا لقب ہے ہی نہیں. جیسے ایک پارٹی اہل القرآن کی کھڑی ہوئی اور انہوں نے مطلقاً حدیث کا انکار کیا، وہ بھی پورے زندیق ہیں. یعنی اہل قرآن کا معنی یہ لیا کہ مطلقاً حدیث رسول کے منکر اور پیغمبر کی حیثیت ڈاکیے والی ماننے والے شیطان، یہ بھی قطعی زندیق اور مرتد ٹولہ ہے. اور ان کے مقابل یہ اہل الحدیث اور اہل حدیث کا معنی یہ ہے قرآن کا بھی انکار اور فقہ کا بھی انکار، دونوں چیزوں کا انکار. یہ 3 طلاقوں کا جو مسئلہ ہے یہ اچھی طرح سن لو. خدا نہ خواستہ اگر کوئی آدمی 3 طلاقیں دے نا تو پھر کام گڑبڑ کرتی. 3 طلاقوں پر پوری امت متفق ہے، چاروں امام. یہ کوئی فقہ حنفی کا مسئلہ نہیں، چاروں ائمہ مجتہدین اس بات پہ متفق ہیں کہ 3 طلاقیں دینے کے بعد وہ رجوع نہیں کر سکتا، اور بیوی اس کے نکاح میں دوبارہ نہ رجوع کر سکتا ہے نہ رکھ سکتا ہے، حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، حتیٰ کہ اپنی مرضی سے وہ بیوی آگے نکاح کر جائے اور دوسرا خامند مر جائے یا ان کا نباہ نہ ہو سکے اور وہ طلاق دے، عدت گزار کے پھر پہلے خامند سے نکاح ہو سکتا ہے، ورنہ کوئی صورت نہیں. یہ مسئلہ کوئی فقہ حنفی کا نہیں، چاروں امام اس پہ متفق ہیں، سب صحابہ اس پہ متفق ہیں، کتاب و سنت کے واضح دلائل اس پہ موجود ہیں. اور آج 3 طلاقیں یہ جو اہل حدیثوں کی پڑتال کرو نا، سارے رن طلاق اہل حدیث پہ بن دے. زنانی کو طلاق دی، اب آئے ان کے پاس تو گنجائش نہیں، اس نے کہا تو مسلک اہل حدیث قبول کر لے، ہمارا نکاح پہلے ہی نہیں، تو بھی آ جائے گا تو پھر کیا ہے، ہمارے ساتھ مل جا. اب بہتان کیا لگاتی کہ جی نبی پاک کے زمانے میں 3 طلاقیں ایک ہوتی تھی، ابو بکر صدیق کے زمانے میں بھی 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھی، حضرت عمر کی خلافت کے شروع میں بھی 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھی. حضرت عمر نے 3 طلاقوں کو 3 بنا دیا. اب توجہ ہے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اچھا ایمان سے بتاؤ،
حضرت عمر میں یہ پاور ہے کہ اللہ ایک چیز کو حلال کرے اور حضرت عمر اس کو حرام ٹھہرائے؟ سوچ لو، اللہ 3 طلاقوں کے بعد بیوی کو حلال کرے اور حضرت عمر کہیں حرام ہے، یہ تو بیوی ہے نا۔ اور تمہیں ایک اور بات بتاؤں، شہد سمجھتے ہو؟ شہد، مکھی، شہد، کیا بولتے ہو؟ شہد ہی بولتے ہو؟ شہد، چلو شہد، یہ شہد، 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 مکھی۔ آپ نے اتنی بات فرمائی کہ اللہ کی قسم آئندہ میں مکھی نہیں کھاؤں گا، شہد نہیں کھاؤں گا، اتنی بات کی۔ تو اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، میرے پیغمبر آپ کو کس نے یہ اختیار دیا کہ اللہ نے جس چیز کو حلال کیا تو کس قانون سے حرام ٹھہرا سکتا ہے؟ یہاں تو شہد کی بات ہے، مکھی کی، کہ پیغمبر کریم بھی اللہ کے حلال کردہ شہد اور مکھی کو حرام کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، اور فرمایا لما تحرمو، کس سے پوچھ کے حلال کیا، کس ضابطے کے ساتھ حلال کیا، حرام کیا؟ میرے پیغمبر کیوں رکا، کیوں قسم اٹھائی؟ تو اللہ نے مسئلہ سمجھایا، اوے لوگو، حلال کرنا کسی چیز کو، حرام کرنا کسی چیز کو، تشریع لا تحلیلا ولا تحریما ولا تشریع الا للہ، یہ رب کا اختیار ہے۔ رب کے علاوہ کسی پیغمبر کو بھی حلال کو حرام کرے، حرام کو حلال کرے، یہ اختیار اللہ نے کسی نبی کو بھی نہیں دیا۔ اب یہ کہنا کہ اللہ نے بیوی حلال کی تھی اور حضرت عمر نے کیا کر دی؟ حرام کر دی۔ ایمان سے بتاؤ، حضرت عمر کے ایمان پہ ڈاکہ ہے یا نہیں؟ صرف حضرت عمر کے ایمان پہ نہیں، پھر خود کہتی ہیں کہ صحابہ سب متفق ہو گئے، کسی ایک صحابی نے بھی حضرت عمر پر انکار نہیں کیا۔ حضرت عمر اللہ کے حلال کو کرے حرام اور صحابہ سارے اس پر کریں اتفاق، تو پھر کسی ایک صحابی کا بھی ایمان سلامت نہیں رہتا۔ اب ذرا خیال بھی کرو، یہ زنانی کے پیچھے خمینی کی گود میں بیٹھ رہا ہے، سب صحابہ پر تکفیر کا فتویٰ برداشت کر رہا ہے، لیکن 3 طلاقوں کے بعد زنانی کو واپس کرنے کے بہانے اور ہیلے اور چکر وہ گھاڑ کے حضرت عمر کو بدنام کیا، صحابہ کو بدنام کیا، صرف زنانی دے پیچھے۔ تو میں نے کہا ویسے رکھی رکھ، آج کل تو بہت بہانے، اہل حدیث نہ بن، رافضی بن جا۔ انہوں نے بھی یہی مسئلہ نکالا، یہ مسئلہ آئے ہی روافض سے۔ آج فروع کافی اور شیعہ مذہب کی سب کتابیں اٹھاؤ، انہوں نے ایک روایت یہ ابن جریج جس نے یہ بیان کیا کہ پہلے 3 ایک ہوتی تھی اور حضرت عمر نے 3 کر دی، اس روایت کا راوی ابن جریج ہے، اور ابن جریج خیر سے وہ راوی ہے جس نے 90 عورت کے ساتھ متع کیا ہے۔ کتنی کے ساتھ؟ 90 عورت کے ساتھ متع کیا، بڑا متقی آدمی تھا، 90 عورت سے متع کرنے والا۔ اب اس متع والی سرکار کی بات مانی اور خدا کے قرآن کو چھوڑ گیا۔ یہ کہتے ہیں میں اہل حدیث ہوں، میں نے کہا اہل حدیث نہ کہلوا، اہل متع کہلوا۔ متع والوں کی بات مانی اور جن کے بارے میں میرے اللہ نے فرمایا اولئک ھم الراشدون، اللہ نے گارنٹی دے دی کہ میرے نبی کے صحابہ کبھی غلط راہ پہ چل نہیں سکتے، میرے نبی کے صحابہ کبھی راہ ہدایت سے پھر نہیں سکتے، جن کے بارے میں اللہ نے بتا دیا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، اور لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اور جن کے بارے میں میرے اللہ نے فرمایا من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان
رضی اللہ مہاجرین و انصار کی گارنٹی دے کے اللہ نے فرمایا جو ان کی راہ پہ چلے گا، ان کی اتباع کرے گا، ان کے پیچھے پیچھے چل پڑے گا، جس طرح ان پہ اللہ راضی ہے اسی طرح اصحاب رسول کے پیچھے چلنے والے پہ بھی اللہ راضی ہے، رضی اللہ۔ اب یہ آیات پہ ایمان نہیں، اور ابن جریج وہ متے کا رسیہ، متے والے کارٹون اس کو لا جائے اور اس کا نام حدیث بنا دیا۔ خیر واپس آ جا، آدمی نے، بادشاہ نے کہہ دیا کہ اگر میری سرکار میری سلطنت سے نکل نہ گئی تجھے 3 طلاقی۔ زمانہ خیر القرون کا تھا، توجہ ہے نا، فقہا پریشان ہوئے، اب ہوائی جہاز تو تھے نہیں، وہاں تجھے گھوڑوں کی سواری تھی اور سلطنت کئی لاکھ مربع کلومیٹر پر تھی، تو وہاں سے راتوں رات نکلنا بھی ناممکن۔ مسئلہ بڑا پیش آیا، فقہائے کرام پریشان ہوئے۔ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ، ہم نے امام کو ایسے امام نہیں مانا، امام اعظم سے پوچھا گیا، فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، اس کو کہو، بادشاہ کو کہو کہ بیوی رات مسجد میں گزارے۔ رات کس میں گزارے؟ مسجد میں۔ فقہا حیران ہوئے، کہتے ہیں کیسے؟ فرمایا قرآن نہیں پڑھا ان المساجد للہ، ان المساجد للہ، مسجد بھی وقت کے حکمران کا بھی کوئی حصہ نہیں ہے، حکمران وزیر اعظم بادشاہ اس کی بھی حکومت چلتی ہے مسجد سے باروبار بار۔ جو مسجد ہے یہ کسی سرکاری سرکار کا حصہ نہیں ہے، نہ جہاں بادشاہ کا حکم نہ وزیر اعظم کا، ساری مسجدیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اس میں مخلوق میں سے کسی کی حکومت مسجد میں نہیں چلتی۔ اس لیے میرا بھائی جب فقہا نے سنا دنگ رہ گئے اور داد دی کہ واہ امام اعظم تیرے فام پہ شاباش ہو، تو نے یہ عجیب مسئلہ بیان کیا، اور واقعی یہی بات ہے۔ امام اعظم نے مسجد کی اہمیت بیان کرتے ہوئے یہی بتا دیا کہ مسجد جو ہے وہ سرکاری آرڈر سے بھی آزاد ہے۔ آج تو سوچ رہی ہے نا تمہاری حکومت کہ وہ ہمیں خطبہ لکھ کے دیں گے، ماشاءاللہ، اور میرا خیال ہے لکھے بھی عمران خان خود یا فقیرنی سے لکھوا لائے، جس کو ابھی تک دین کا پتہ نہیں ہے، یہ ہمیں خطبے لکھ کے دیں گے، بھئی خطبے تم پڑھو۔ میں نے کہا ذرا لے آ، انشاءاللہ میں تو پڑھوں گا، اور کوئی مولوی پڑھے یا نہ پڑھے، صرف میری شرط ہے کہ ساتھ حاشیہ لگاؤں گا، خطبے کے ساتھ حاشیہ وہ متن ہوگا، حاشیہ میرا ہوگا۔ تو انہوں نے سمجھا نہیں، مسجد حکومت سے براء البراء، مسجدوں میں کسی بادشاہ کی حکومت چل سکتی؟ مسجدیں صرف اللہ کے لیے، ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، سب مسجدیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اس لیے مسجدوں میں بالخصوص رب کے سوا کسی کو پکارنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ پہلا معنی تھا۔ دوسرا معنی، مساجد یہ جمع ہے سجدہ کی، سجدہ کی جمع ہے مساجد، اور جس کو علماء کہتے ہیں جمع منتہی الجموع، ساری جمعوں کی جمع، جمع الجمع اور جمع منتہی الجموع، اور معنی یہ ہے ان المساجد للہ، سارے سجدے صرف اللہ کے لیے، سارے سجدے صرف اللہ کے لیے، سب کے سب سجدے صرف اللہ کے لیے، رب کے سوا کسی کا کوئی سجدہ نہیں، سب سجدے اللہ ہی کے لیے۔ جب مسجود حقیقی رب ہے، رب کے سوا کوئی پیغمبر
سجدے کے لائق نہیں، کوئی ولی اللہ سجدے کے لائق نہیں، کوئی زندہ سجدے کے لائق نہیں، کوئی مردہ سجدے کے لائق نہیں۔ ان المساجد للہ، حتیٰ کہ محمد مصطفیٰ اللہ کی مخلوق کہ سب سے افضل، سب سے بلند تر اور پوری کائنات کے امام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سجدے کے لائق نہیں۔ آپ کا سجدہ کرنا بھی حرام ہے، آپ کا سجدہ کرنا بھی کفر ہے۔ سجدہ صرف رب کا ہے۔ ان المساجد للہ، فرمایا جب سجدے کے لائق صرف رب العالمین ہے تو فلا تدعو مع اللہ احدا، پھر رب کے سوا کسی کو پکارو بھی نہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو۔ جب سجدے کے لائق اللہ تو پکار کے لائق بھی اللہ۔ یہ ایتے گھروں میں جا کے دیکھو، فلا تدعو مع اللہ احدا، سبحان اللہ۔ اللہ نہ رلا کے کہنو نہ پکاریو، مع اللہ دا مانا رلا کے اللہ کے ساتھ، اللہ کو بھی پکارو غیروں کو بھی پکارو، ایسا نہ کرنا۔ اچھا ایمان سے بتاؤ، اللہ کے سوا کوئی سجدے کے لائق ہے؟ جی کوئی پاک پتن والا، پنڈی والا، امام کائنات حضرت محمد مصطفیٰ؟ بولو اونچے بولو۔ اللہ نے فرمایا جب سجدے کے لائق نہیں نا فلا تدعو، پھر پکار کے لائق بھی نہیں ہے۔ جب یہ مانتے ہو کہ رب کے سوا سجدہ کسی کا نہیں نا، پھر یا رسول اللہ مدد نہ کہو، پھر کہو یا اللہ مدد۔ جب سجدے کے لائق اللہ ہے تو پکارنے کے لائق بھی، کتنی موٹی سی بات ہے، صاف صاف بات ہے۔ صحابی نے عرض کی اللہ کے محبوب، ہم نے دیکھا اجمیوں کو وہ اپنے بڑوں کا سجدہ کرتی ہیں، تو ہمارا دل بھی کرتا ہے، کیونکہ آپ کی عزت جو ہمارے دل میں ہے تو اس کی تو مثال ہی کوئی نہیں۔ اب ذرا سمجھنا، صحابی نے خواہش ظاہر کی، اور ظاہر بات ہے کہ صحابی کس سجدے کی اجازت مانگ رہے تھے؟ تعظیم والے سجدہ کی، کیونکہ عبادت والے سجدہ کا تو لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد تصور ہی نہیں ہے، تو صحابی نے اجازت مانگی سجدہ تعظیم کی۔ اب ذرا سننا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب جواب دیا، فرمایا لو مررت بقبری اتسجد، کہ بتا اگر تو میری قبر سے گزرے تو مجھے سجدہ کرے گا؟ سوال سمجھو۔ صحابی کہتے ہیں ہم آپ کو سجدہ کریں، آپ نے فرمایا بتا اگر تو میری قبر سے گزرے، لو مررت بقبری اتسجد، پھر سجدہ کرے گا؟ صحابی نے کہا فقال اللہ، یا رسول اللہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، آپ کی قبر سے گزر کے کبھی سجدہ کرتا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو آپ نے فرمایا پھر سجدہ اس کا کرنا جو موت سے پاک ہے، میرا سجدہ نہ کر، میری قبر، مجھ پہ موت آئے گی، میری قبر بھی بنے گی، اور جس پہ موت آئے وہ سجدے کے لائق نہیں ہے۔ سجدے کے لائق وہ ہے جو مرنے سے پاک ہے، اس کا سجدہ کر۔ عجیب حکمت ہے، آپ نے کئی مسئلے بیان کر دیے۔ اچھا یہ مسئلہ اتنا اہم اور اتنا عام فہم ہے، اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، یہ ہد ہد پرندے کو بھی سمجھ آ گیا، حالانکہ اس کی پگڑی بھی چھوٹی ہے، ملا کی پگڑی بڑی ہے، جو پیر کو نہیں سمجھ آ رہا۔ اس نے جب دیکھا نا بلقیس کو کہ وہ سجدہ کر رہے ہیں، بلقیس اور اس کے وزراء، یہ سورۃ النمل ہے، تو ہد ہد کو غصہ آیا۔ حضرت سلیمان پہلے حاضری لگا رہے تھے، حاضری لی تو ہد ہد پرندہ غیب تھا، تو حضرت نے فرمایا ما لی لا اری الہدہد،
کیا ہو گیا مجھے حدود نہیں نظر آ رہا. توجہ ہے. زندہ پیغمبر ہے حضرت سلیمان، جن کا تخت ہواؤں کی پیٹھ پہ اڑتا ہے. یہ اللہ کا مقبول بندہ حضرت سلیمان ہے، اور کہتے ہیں مالیا، کیا ہو گیا مجھے، لا ارل ہدہدا، کہ مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا. ام کان من الغائبین. سبحان اللہ. کیا کہتے ہیں، ہے اسی مجلس میں اور کسی پردے کے پیچھے بیٹھا ہے اور مجھے نظر، یا مسجد میں ادھر اس مجلس میں ہے ہی نہیں. ام کان من الغائبین. اس بات کو سمجھو، یہ قرآن ہے. فرمایا مجلس کے اندر ہے، جس طرح یہ دروازے کے پیچھے جو بیٹھے ہیں مجھے نظر نہیں آ رہے، ستون کے پیچھے والے نظر نہیں آ رہے. تو حضرت سلیمان کہتی کیا ہو گیا مجھے، وہ ہدہد پرندہ وہ مجھے نظر نہیں آ رہا، مجلس کے اندر کسی پردے میں چھپا بیٹھا ہے. ام کان من الغائبین، یا ان مخلوقات میں سے ہے جو مجھ سے غائب ہیں، جہاں مجلس میں موجود نہیں ہیں. معلوم ہوتا ہے زندہ پیغمبر ہو، اور زندہ پیغمبر کے سامنے آ جائے پردہ، تو مجلس کے اندر بھی زندہ پیغمبر اپنے شاگردوں کو دیکھ سکتا نہیں ہے. تو میں اس کو کیسے مسلمان مانوں جو کہتے ہیں مردے چڑی چڑا دیکھتی. قبر پہ جاؤ نا، کتابوں میں لکھا ہے، قبر پہ جاؤ مردے کو پتہ لگتا ہے اوپر چڑی بیٹھی ہے یا چڑا. میں نے کہا چھوڑ، قبر کا لنٹر بھی نہیں، مولوی کو میں بٹھاتا ہوں لنٹر کے نیچے اور اوپر چڑھاتا ہوں بھینس. چڑی بھی چھوڑ، پیر کو بٹھاؤ تہ خانے میں اور اوپر بھی چڑھاؤ بھینس، بھینسا، بیل، گائے، اور آنکھ ہون پیرا 10 اتے مجھ چڑھی ہے یا جھوٹ ہے، بھینس ہے یا بھینسا. تو زندہ پیر کو اوپر نہیں پتا بھینس ہے یا بھینسا، اور یہ مردود دنیا کو کیا بتاتا ہے کہ مردے جان دینے چڑی ہے یا چڑا. ابھی اسلام آباد میں ایک نیا دجال آیا، نیا دجال، وہ عدنان کاکا خیر ہے، نرا الو کا الو. وہ پچھلے جمعے پر بیان کر رہا تھا، آج تو ٹائم نہیں، انشاءاللہ میں خبر لوں گا. کہتے ہیں مسجد نبوی کی حدود میں جس جگہ پر بھی جتنا پست سلام پڑھا جائے نبی پاک سنتی. یہ تقریر ہے، نیٹ پر ہے. کہتا کہ مسجد نبوی کی حدود میں، آپ میں سے جس نے مسجد نبوی دیکھی ہے ماشاءاللہ، پورا پرانا شہر مدینہ پر مسجد نبوی ہے، اس میں صحابہ کے باغ بھی نیچے ہے، اور جتنے گھر گلیاں بہت لمبی چوڑی ماشاءاللہ مسجد ہے. تو مسجد نبوی کی حدود میں جتنا پست سلام پڑھا جائے آپ خود سنتے ہیں. میں نے کہا کاکا صاحب اس پر کوئی دلیل بھی ہے یا جناب والے کا بکواس؟ اور آپ نے وہ حدیث نہیں پڑھی، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. میرے محبوب نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس آدمی نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولا وہ پکا جہنمی ہے اور پکا ناری ہے. اور علماء نے لکھا رسول اللہ پہ جان بوجھ کے جھوٹ بولنے والا وہ کافر ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تو اس لیے او کاکا صاحب بتلاؤ یہ تیرا کفریہ اور شرکی عقیدہ کہ مسجد نبوی کی حدود میں جتنا پست آواز سے جہاں سے سلام پڑھا جائے، درود پڑھا جائے، پیغمبر کریم خود سنتے ہیں. پوری جرات کے ساتھ چیلنج کرتا ہوں، اگر تجھ میں ہمت ہے اس پہ دلیل لا، ورنہ اپنے کفر کا اقرار کر کے توبہ کر. اور یہ مسجد نبوی کی حدود میں جتنا پس سلام پڑھا جائے، تو سوال یہ تحت الاسباب ہے یا فوق الاسباب ہے؟
اب ان مولویوں کو کون سمجھائے؟ یا اسباب ہی نہیں ان کے نزدیک بھی. اور تیرا بابا مولانا سرفراز خان صفدر وہ بھی لکھ گیا کہ جو مسجد نبوی والا درود ہے یہ دور والا درود ہے، اور جو دور والے درود کے سننے کا قائل ہو، شیخ الحدیث مولانا سرفراز خان صفدر کہتا ہے وہ پکا کافر اور مشرک ہے. لیکن یہ لوگ اتنے دلیر ہیں، ان کو خدا کا شرم بھی نہیں. اب میں دیکھوں گا کاکا صاحب ہمت کر، یہ جو تیرا گندا اور کفریہ شرکیہ عقیدہ ہے کہ مسجد نبوی کی حدود میں جہاں بھی جتنا پس درود پڑھا جائے نبی کریم علیہ السلام سنتے ہیں، اگر ہے ہمت ہے جرت اس پر لا. قرآن سے تو ویسے محروم ہے، قرآن کا تو ویسے دشمن ہے. اگر قرآن مانتا ہوتا تو قرآن میں ما انتا بمسمع من فی القبور موجود تھا، انکا لا تسمع الموتى موجود تھا، اور من فی القبور انبیاء غیر انبیاء امام الانبیاء سب کو شامل ہے. امام اعظم کے قانون کے مطابق الموتى پیغمبر کریم کو بھی شامل ہے. قرآن پہ تمہارا ایمان نہیں، اور میں کہتا ہوں تمہارے بس کی بات بھی نہیں. اب لا ایک حدیث لا، پیارے پیغمبر کا فرمان بسند صحیح کہ مسجد نبی کی حدود میں جتنا پس درود پڑھا جائے نبی کریم علیہ السلام سنتے ہیں. اگر ہے ہمت لا ایسی حدیث، لیکن یاد رکھ قیامت تک ساری کتب حدیث چھان مار، قیامت تک تجھے ایسی حدیث نہیں مل سکتی. پھر اللہ کا شرم کر اور رسول اللہ پہ جھوٹ بولنے سے توبہ کر. کرنی چاہیے یا نہیں؟ میں حیران ہوں، ایک سے دوسرا بڑھ کے کذاب اٹھتا ہے. اب یہ آ گیا اور لوگ ان کی بزرگوں، آپ بھی ایسے لوگوں سے دلیل کا مطالبہ کریں. ان کی صرف بزرگیوں پہ نہ نہیں ٹھگی لگے، دھوکہ لگے. خیر آؤ تو ہدہد مال لا ارل ہدہدا زندہ پیغمبر ہے. پردہ آ جائے تو زندہ پیغمبر بھی پردہ کے اندر سے دیکھ سکتے نہیں ہیں. حضرت نے بڑا سخت آرڈر جاری کیا. آپ بھی خیال کرو، آپ پر بھی آرڈر جاری ہو سکتا ہے. معلوم ہوتا ہے قرآن جہاں تعلیم دے رہا ہے کہ اپنے متعلقین کی حاضری بھی ہونی چاہیے، پڑتال ہونی چاہیے کہ آج فلانا حدود نہیں آیا. اس لیے آپ بھی ذرا خیال رکھو. یہ جو کئی ساتھی جمعوں پر ناغے کرتی تو ان کا چارجنگ ختم ہو جاتی ہے. 2 3 4 جمعے گئے تو یہ مسئلہ توحید تو ہے ہی ایسا کہ مسلسل سنتے رہو ایمان تازہ رہتا ہے. قرآن اس مسئلے کا پانی ہے، مسلسل لگتا رہے یہ درخت ہرا رہے گا. اور تھوڑا سا شیطان نے گٹے ٹھگورے نہیں ادھر ادھر کیا تو وہ جو رونق ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. رئیس المفسرین مولانا حسین علی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے یہ مسئلہ ایسا ہے، اگر میرے پاس طالب علم نہ ہوں کمرے میں بیٹھ کے میں اپنے آپ کو قرآن کا درس دیتا ہوں، اپنے آپ کو سمجھاتا ہوں. کیونکہ یہ وہ مسئلہ ہے اگر قرآن سنتے رہو گے تو یہ شجرہ آباد، یہ درخت پھلا پھولا رہے گا، سرسبز و شاداب رہے گا. اور جو ہی بات تقریر سے ہٹ گئے سننا چھوڑ دیا تو یہ تنا، یہ درخت یہ خشک ہونا شروع ہو جائے گا، بے رونق ہونا شروع ہو جائے گا. اس لیے جمعوں کا ناغہ نہ کیا کرو، حتی الامکان پوری کوشش ہو ہر ساتھی خود بھی آئے دوسروں کو بھی دعوت دے تاکہ اس کی دعوت کے بھی آپ کو ثواب ملے. تو بہرحال حضرت سلیمان نے حاضری لگائی، ہدہد کی تو جواب دیا بھئی ہدہد تو نہیں ہے. حضرت نے فرمایا خیر نہیں، اب آنے دو اس کو، یا تو میں اس کو ذبح کروں گا یا لا اعذبنہ، سخت سزا دوں گا.
یا پھر کوئی معقول عذر پیش کرے گا. یہ تین چیزیں ہیں. لمبی بات ہے، میں ختم کر رہا ہوں. تین چیزیں ہیں. ہدہد آ گیا، حضرت پورے غصے میں. اب ذرا خیال کرنا ہے، ہدہد آیا. یہ ہمارے ہدہد جو طالب علم ہیں، یہ جب اس طرح چھٹی کرتے ہیں اور غائب رہتے ہیں تو پھر سٹوریاں پوچھتے ہیں. بھئی استاد ناراض تو نہیں تھے؟ ادھر ادھر پوچھ کے پھر پوری ترتیب سے آتی ہے. تو ہدہد کو بھی شک پڑ گیا. وہ ادھر ادھر تحقیق کر رہا تھا کہ حضرت صاحب ناراض تو نہیں ہیں. تو بتایا لوگوں نے بھی حضرت صاحب تو صحیح غصے میں ہیں، اور فرما رہے ہیں یا ذبح کروں گا یا ماروں گا، سخت عذاب دوں گا، یا پھر کوئی معقول بہانہ لائے گا. اس نے کہا یہ بات بھی کی. ہاں. کہتے پھر کوئی مسئلہ نہیں. وہ تو سیدھا آ گیا حضرت سلیمان کے پاس. حضرت سلیمان غصے میں. اب جملہ سننا ہے. پیغمبر غصے میں اور ہدہد نبی کا مزاج جانتا ہے. اب ہدہد نے سوچا میں کیسے تمہید رکھوں تاکہ نبی کا غصہ ختم ہو جائے. اتنے غصے بھی ہے. تو ہدہد نے انداز رکھا اور کہتا ہے احطت بما لم تحط بہ، احطت بما لم تحط بہ. جناب غصے کی ضرورت نہیں، میں ایسی خبر لایا ہوں جیڑی تیرے فرشتہ نو بھی کوئی پتہ نہیں. لم تحط بہ، ایسی خبر لایا ہوں جو تجھے معلوم نہیں. عالم ما لم تعلم بہ، احط بما لم تحط بہ. ایسی خبر لایا ہوں جو تیرے وہم و گمان میں ہی نہیں. یہ جملہ بولا، اس جملے سے رب کی توحید سمجھ آ رہی تھی. پیغمبر کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا، نبی بھی راضی ہو گیا، اور اللہ اتنا خوش ہوا کہ ہدہد کے وہ جملے قرآن میں ذکر کیے. احطت بما لم، بولو بولو، بما لم تحط بہ، کہ جناب آپ پیغمبر ہیں، ہواؤں کی پیٹھ پہ آپ کا تخت چلتا ہے، لیکن آج میں ایسے علاقے گیا اور آیا کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں. تو ہدہد نے مسئلہ بتا دیا. سارے جہان کی خبر رکھنے والا کون ہے؟ حضرت سلیمان پیغمبر سارے جہان کی خبر رکھنے والے نہیں ہیں، ہر ایک کے حالات کو جاننے والا صرف اللہ ہے. تو حضرت سلیمان کا غصہ بھی کیا اور میرا رب بھی راضی ہو گیا. راضی ہوا نا، قرآن میں ذکر کیا. اور اللہ نے بتایا او مشرک باللہ، او مشرکہ، او بے ایمانہ، تینوں مسئلہ سمجھ نہیں آیا تے ہدہد پرندے نو سمجھ آ گئی ہے کہ ہر وقت ہر ایک کے حال کو جاننے والا کون ہے؟ صرف اللہ. کلی درخان مسئلہ سمجھ گئی ہے، ہدہد سمجھ گیا. اس کو نہیں آیا پیر ملا کو ہے. اب کہتا ہے وہ خبر کیا ہے؟ دو احوال بیان کیے، ایک سیاسی حالت، ایک مذہبی حالت. اور مذہبی حالت بیان کرتے ہوئے ہدہد کہتا ہے کہ حضرت میں نے دیکھا ایک بادشاہ، ملکہ، شہانی بیکھی ہے، ملکہ بیکھی، اور وہاں پر وہ حکومت کرتی ہے. اور یسجدون للشمس، یہاں پر قرآن نے بیان کیا ہدہد پورے غصے میں آیا اور کہتے ہیں اللہ یسجدو للہ. اللہ، اور توحید والا وہ مسئلہ ہے کہ ہدہد کو بھی غیرت ہے. یہ اللہ یسجدو للہ، وہ صرف اللہ کا سجدہ کیوں نہیں کرتے، سورج کا سجدہ کر رہے ہیں. تو ہدہد کو بھی یہ مسئلہ معلوم تھا کہ سجدے کے لائق کون ہے؟ صرف اللہ. نہ سورج، نہ چاند، نہ نبی، نہ ولی، نہ زندہ، نہ مردہ. ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا. فرمایا خبردار، سب کے سب سجدے صرف اللہ کے لیے. اس لیے رب کے ساتھ کسی کو حاجتوں میں نہ پکارنا، مشکلوں میں نہ پکارنا. ساڈ سور پکارا دے لائق بھی صرف اللہ. اور تیسرا معنی سجدہ سے، مساجد سے مراد ہے اعضائے سجدہ. اعضائے سجدہ، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ آدمی سجدہ کرتا ہے 7 ہڈیوں پر.
شمار کر لو 7 ہڈیاں. کتنی ہڈیوں پر؟ 7 ہڈیوں پر. پاؤں والی 2، گھٹنے اور ماتھا 7 ہڈیاں. پھر گنواؤں یا ریاضی کے تو ماہر ہو. 7 اعظم، 7 ہڈیاں. اللہ نے فرمایا او مشرکو، تیرا ماتھا بنانے والا میں، تیرے پاؤں بنانے والا میں، تیرے گھٹنے بنانے والا میں، اور جن ہڈیوں پہ سجدہ کرتا ہے وہ ہڈیاں بنانے والا اللہ، تو فلا تدعو مع اللہ احدا. یہ کام اللہ کا، تو رب کے ساتھ کسی کو نہ پکار. ایمان سے بتاؤ، آپ کا ماتھا کس نے بنائے؟ ماتھا بنانے والا کون ہے؟ یا پیر عبد القادر جیلانی یا سلطان باہو؟ پاؤں بنانے والا کون ہے؟ ہاتھ بنانے والا کون ہے؟ گھٹنے بنانے والا کون ہے؟ اللہ نے فرمایا ان المساجد للہ. اے انسان، تیرے اعضائے سجدہ، جن عضووں پہ، جن اعضاء پہ تو سجدہ کرتا ہے، یہ بنانے والا میں، تجھے سجدہ کے اعضاء دینے والا میں، تو پھر میرے سوا کسی کا سجدہ بھی نہ کر، اور میرے سوا کسی کو حاجتوں میں بھی مت پکار. کتنا آسان مسئلہ ہے. دوسرے لفظوں میں، اور قبروں کا سجدہ تب کر کہ تیرا ماتھا قبر والے نے بنایا ہو. پیر امام کا سجدہ تب کر کہ تیرے اعضائے سجدہ وہ بنانے والے ہوں. جب تیرے سجدہ کے اعضاء بنانے والا اللہ ہے تو پھر سجدے کے لائق بھی، جب سجدے کے لائق اللہ ہے تو پھر مشکلوں میں پکار کے لائق، صد سور پکار کے لائق بھی کون ہے؟ صرف اللہ. فلا تدعو مع اللہ احدا ان المساجد للہ. 3 معنی میں نے عرض کیے، تینوں مرادیں. سجدے کی جگہیں بنانے والا کون ہے؟ اللہ. سجدے کے اعضاء بنانے والا کون ہے؟ اللہ. تو پھر سجدے کے لائق کون ہے؟ ہر سجدے کے لائق بھی صرف اللہ. تو جب مسجود اللہ ہے، رب کے سوا سجدے کے لائق کوئی نہیں نا، پھر سور و پکار کے لائق بھی کوئی نہیں. یہ ہے سورہ جن. شرک والا جن نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا؟ میں کہتا ہوں خدا کی قسم، ایک آیت بھی سمجھ آ جائے نا، کبھی مشرک جن آپ کے پاس نہ آئے. تم ایسے عاملوں کے پاس پھرتے ہو، جن نکالنے والی سرکاریں، اور وہ جو جن نکالنے والے عامل ہے، اگر آپ غور کریں تو وہ خود جن کے بچے لگتی ہے. ان کی شکل ایسی باندر کی طرح بنی ہے، اور لگتا ہے کہ سارے دنیا کے شیطان اسی پہ اتر رہے ہیں. وہ جو جن نکالنے والی سرکار ہے، اور جن نکلیں گے سورہ جن کو سمجھ کے مان لو، ساری زندگی جن قریب نہیں آئیں گے. ان المساجد للہ فلا تدعو مع اللہ احدا. بآخر دعوانا